بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، دنیا میں بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے خدا ہونے کے دعوے کیے۔ ان میں سب سے پہلا بادشاہ شداد تھا، جس کو اس کی طاقت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور تکبر میں آ کر وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین نے جزیرۃ العرب اور عدن کے صحراؤں میں ایک شہر ارم کے برآمد ہونے کی ایک دلچسپ داستان بیان کی ہے، جو کہ بلند و بالا عمارات اور سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے مزین شہر ہے، جسے شداد کی جنت کہتے ہیں۔ یہ قوم عاد کے ایک بادشاہ سے جڑی ہوئی داستان ہے۔ قوم عاد اتنے طاقتور تھے کہ بڑے بڑے پتھر بہت آسانی سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جب اللہ کسی پر اپنی عنایتیں کرتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسا ہی اس قوم اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ آئیے داستان کی طرف چلتے ہیں۔ سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اچانک پرسکون سمندر کی لہروں نے اٹھنا شروع کر دیا، ساتھ میں ہوا نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ جہاز ہچکولے کھانے لگا، لوگ زندگی بچانے کے لیے زور زور سے دعائیں مانگنے لگے۔ ان مسافروں میں ایک عورت تھی جو کہ ماں بننے والی تھی اور ٹوٹے ہوئے جہاز کے ایک تختے پر پڑی تھی اور خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس حالت میں اس عورت کے بچہ پیدا ہوا اور اگلے لمحے ملک الموت نے اس عورت کی روح قبض کر لی۔ کئی دن تک وہ بچہ اور وہ عورت تختے پر پڑے رہے۔ جب وہ تختہ کنارے پر لگا تو ایک مچھیرے کی نظر پڑ گئی۔ اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور عورت کو دفنا دیا۔ بچے کو گھر لے آیا، اس کا نام شداد رکھا۔ اس مچھیرے اور اس کی بیوی نے بچے کو بڑی محبت سے پالنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ بہت ذہین، عقل مند اور ہوشیار تھا۔ ایک دن وہ دوستوں کے ساتھ گاؤں میں کھیل رہا تھا کہ اچانک شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب بھاگ گئے، مگر وہ بچہ ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گیا اور بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ جب بادشاہ کی سواری گزر گئی تو پیادوں نے گرا ہوا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ ایک سپاہی کو ایک تھیلی ملی جس میں سرما دانی تھی۔ اس نے ساتھیوں کو بتایا اور کہا کہ وہ سرما لگانا چاہتا ہے کیونکہ اس کی بینائی کمزور ہے، مگر ساتھیوں نے اس کو منع کر دیا اور کہا کہ اول تو نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر اب تم نے اٹھا ہی لیا ہے تو پہلے کسی اور کو لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ایک بچہ نظر آیا جو کہ ٹیلے کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ اس نے بچے کو بلا کر اس کو سرما لگا دیا۔ جیسے ہی سرما لگا، بچے کو زمین کے اندر خزانے نظر آنے لگ گئے۔ بچہ چونکہ بہت ہوشیار تھا، اس نے شور مچا دیا کہ ظالمو، تم نے میری آنکھوں کا کیا حال کر دیا، میں بادشاہ کو بتاؤں گا۔ سپاہی ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ بچے نے گھر جا کر سارا ماجرا اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے کچھ بھروسہ مند ساتھیوں کے ساتھ اس خزانے کو نکال لیا۔ یوں ایک سلسلہ شروع ہوا، لہٰذا وہ لوگ بے شمار خزانے کے مالک بن گئے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر گاؤں کے سردار تک پہنچ گئی۔ شداد نے سردار کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ خود سردار بن گیا اور اپنی ایک فوج بھی تیار کر لی اور اپنی بہادری سے دوسرے حاکموں کو بھی ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے تمام روئے زمین کا حاکم بن گیا۔ شداد کے پاس بے شمار خزانہ تھا، اس کا لشکر بہت وسیع تھا، ہر طرف اس کا حکم چلتا تھا اور کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس چیز نے شداد کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ عالموں اور واعظوں نے اس ملعون کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ کہتا تھا کہ سب کچھ میرے پاس ہے تو میں کسی خدا کی اطاعت کیوں کروں۔ عالموں نے سمجھایا کہ یہ سب فانی ہے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ شداد نے پوچھا، ایسا کیا ہے اس جنت میں؟ تو عالموں نے جو تعریفیں اور خوبیاں سنی تھیں
وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ مگر وہ حقارت سے ہنسا اور کہا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے اچھی جنت بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی ایک جنت بنانے کا اعلان کر دیا اور ہزاروں آدمی اس کام کے لیے مامور کر دیے۔ کوہ عدن سے متصل ایک شہر بنانے کا حکم دیا جس کی بنیادیں اتنی کھودی گئیں کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا اور سونے کی اینٹوں سے چنوائی کی گئی۔ اس شہر میں ہزاروں محل تعمیر کرائے گئے، ستونوں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، نہریں بنائی گئیں جن میں دودھ، شراب، شہد اور انواع و اقسام کے شربت جاری کرائے گئے۔ سونے، چاندی، نیلم، یاقوت، زمرد، مرجان سے شہر کی سجاوٹ کو آراستہ کیا گیا۔ جب یہ شہر تیار ہوا تو وہ اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ انتہائی تکبر سے روانہ ہوا۔ جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا تو ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم دروازے کے باہر تھا کہ آسمان سے ایک ایسی سخت اور کڑکدار آواز آئی کہ بادشاہ سمیت تمام مخلوق ہلاک ہو گئی اور اس شہر کو دیکھنے کی حسرت دل میں رہ گئی۔ معتبر تفسیروں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اس شہر کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک طوفانی آندھیاں چلیں جنہوں نے اس شہر کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور یہ ہے میرے رب کا جلال۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔